اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے میں اس راستے پہ نکل پڑی ہوں. سب سے پہلے آپ اپنے دین کو سمجھیں, لیکن ابھی یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پیچھے کر کے جو صحیح معنوں میں سفید پوش لوگ ہیں ہم ان کو سامنے لے کے آئیں. فرسٹ آف آل بنڈل آف تھینکس میم آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کے کام بہت سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام کی طرف جاتا ہے یا اچھے کام کی طرف جاتا ہے یا زندگی میں کوئی بڑا مقصد لے کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں, یا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا سٹیپ اٹھاتا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد آپ نے ان دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ لوگوں کا آنا سر آنکھوں پہ, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا پیغام وہ دوسروں تک پہنچتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے کسی کے دل میں شاید کوئی خیال آ جائے کہ جو ہمارے جینے کا مقصد ہے وہ صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے. ہمارے جینے کا جو مقصد ہے وہ ایز اے مسلم جو ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے ہم اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. تو آپ نے کہا ہے کہ کس طرح سے میں نے خود کو وقف کیا ہے اللہ پاک کی راہ میں, یعنی کہ دوسروں کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے, انسان کا ایک ماحول بھی ہوتا ہے, میں نے بچپن سے اپنے پیرنٹس کو دیکھا, لیکن یہ جب آپ اپنی نیت یہ کرتے ہیں, جب آپ اپنی نیت یہ رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دین کو سیکھنا ہے, آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, پھر آپ اس میں چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا کام ہے جو میں کروں تو میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. تو اس میں سب سے پہلے جو بہت ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو راستہ اللہ پاک کی مخلوق کا آپ کو آپ کے رب تک لے کے جاتا ہے وہ بہت آسان راستہ ہے. اس میں مشقت ہے تھوڑی سی اور دوسروں کا احساس خیال کرنا ہے, کیونکہ میں ایسے لوگوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں. ایون کہ میں نے تو کبھی جو ہمارے ملازم ان کو کبھی ملازم بھی نہیں سمجھا, کبھی جو بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں ان کے پیرنٹس ہیں وہ ایسی ہے جیسے میری فیملی ہے. تو ان کے دکھ درد میں جیسے سنتی ہوں یقین کریں مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرے اپنے دکھ ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر دیکھیں زندگی تو گزر جانی ہے جیسے بھی گزارے, لیکن اس کا رزلٹ جب ہمیں روز حشر ملنا ہے تو وہاں پہ ہم کیسے بچیں گے. تو میں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ ان لوگوں کے دکھ درد اپنے دامن میں سمجھ لے سمیٹے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے میں اس راستے پہ نکل پڑی ہوں, اور الحمدللہ میری جتنی زندگی ہے وہ اسی راستے پہ چلنے کی ہے. میم پھر ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کن کن لوگوں کی اور کس کس طریقے سے مدد کرتے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ میری جو سوچ ہے یا جو میرا ایک مشن ہے وہ ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے بہت برے حالات میں دیکھا, اور پھر ان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے ہمیشہ کام کروں اور ان کے لیے میں وہ آسانیاں بانٹوں کہ ان کی جو مشکل زندگی ہے اس میں کچھ آسانیاں ہو جائے میری وجہ سے. لیکن ابھی مجھے آ کے سمجھ آئی ہے کہ اب یہ مجھے تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کی ہم فارم فل کرتے ہیں, پھر نہ بھی فارم فل کریں ہم ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. ویریفیکیشن کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے, سفید پوش ہے, تو پھر ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. تو میم کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس, کیونکہ یہ جب اس طرح کے لوگ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں یا اس طرح کے فاؤنڈیشنز میں آتے ہیں یا ایسے اداروں میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو واپس نہیں بھیجا جاتا, تو اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کا حق نہیں ہوتا. تو کیا کبھی آپ کی لائف میں جب سے آپ نے یہ شروع کیا ہوا ہے سب پروجیکٹس, جس پروجیکٹ میں جس طرح آپ قانونی معاونت کرتی ہیں یا جس طرح آپ جیل کے قیدیوں کی رہائی دلواتی ہیں
ہیں یا ان کو جیل کے قائدوں میں کھانا بھجواتی ہیں, یا جس طرح آپ یہ اب نیکسٹ پروجیکٹ اپنا لے کے آ رہی ہیں, یہ پلان کر رہی ہیں کہ جو بڑا شہر ہے لاہور جیسا شہر جس میں اب مرنے کے بعد انسان کو 2 کپڑا تو مل جاتا ہے لیکن 1 فٹ جگہ نہیں ملتی, آپ اس کے لیے پلان کر رہی ہیں, تو آپ کبھی ایسا لگا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں تھا, اس نے حق مارا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ صحیح معنوں میں جو حقدار ہوتے ہیں ان کا وہ حق لے جاتے ہیں. وہ یہ ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے وہ لوگ جو بھوک کی وجہ سے بہت غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں, ایون کہ جو موت تک کو گلے لگا لیتے ہیں, تو پھر ان کے ذمہ دار تو یہی لوگ ہوتے ہیں نا. یہ بہت ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جگہ وہ آ جاتے ہیں, لیکن ابھی یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پیچھے کر کے جو صحیح معنوں میں سفید پوش لوگ ہیں ہم ان کو سامنے لے کے آئیں. تو میم اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے آپ کے پاس؟ پہلے ہماری ایک ٹیم جاتی تھی جو ویریفیکیشن کرتی تھی, لیکن اب ہم نے اس کو 3 مراحل میں کر دیا ہے کہ یہ ہم نے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو علیحدہ علیحدہ, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا آپس میں کہ انہوں نے کب کہاں جانا ہے. میم ایک پروجیکٹ میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پروجیکٹ ایک جنرل سٹور پروجیکٹ ہے. یہ جنرل سٹور کا آئیڈیا کس طرح سے آیا, اور اس میں آپ ضروریات زندگی کے ہر اشیاء ہر چیز کو جو ہے نا وہ 50% کا مارجن رکھا ہوا ہے, تو یہ آئیڈیا آپ کو کس طرح سے آیا اور اس میں کتنی ہرڈنگز ہے, اور اس طرح سے جو سٹور چل رہا ہے اس سے لوگوں کو کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے پر ڈے یا یومیہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ ایسے ہے کہ آپ کو پتا میں بہت سے سفید پوش لوگوں سے اٹیچ ہوں, میں ان کے حالات جانتی ہوں. مجھے ایک ایسے گھر کا پتہ چلا تھا کہ جو بہت ہی زیادہ مجبور ہیں, وہ ہے بھی سادات گھرانے میں سے تھے اور وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے تھے. تو جب مجھے پتا چلا, آپ یقین کریں 3 دن سے ان کے بچے بھوکے تھے. پہلے تو انہوں نے مجھے, اس خاتون نے بتایا کہ جو سوکھی روٹیاں وہ ان میں پانی ڈال کے ان کو بنا کے وہ بچوں کو دیتی رہی ہیں. تو جب میں پہنچی ہوں وہاں پہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جیسے بھوکے ان کے بچے سوئے ہوئے تھے, جیسے انہوں نے کھانا کھایا. یہ میں کیسے بیان کروں کہ یقین کریں میں وہاں پہ روئی ہوں بہت زیادہ. تو پھر انہی لوگوں کے لیے کہ چلیں جو باعزت طریقے سے سٹور سے جا کے شاپنگ کریں. تو تب حالانکہ ہمارا ابھی یہ پلان نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس پہ ہمیں کافی فائنانس جو چاہیے تھے, لیکن اللہ کے آسرے پہ ہم نے کر دیا. تو اس سے اب کم از کم جہاں تک یہ میری آواز سمجھ لیں کہ جاتی ہے, ان ایسے سب گھرانوں کو میں کہتی ہوں کہ جو صحیح معنوں میں سفید پوش ہیں وہ آئیں اور اس اسٹور سے آ کے فائدہ اٹھائیں. اور پہلے جو مجھے پتا چلتا تھا کہ یہ بھوکے ہیں, مانگ نہیں سکتے, اب کم از کم وہ آوازوں میں کمی ضرور آئی ہے کہ وہ لوگ ادھر سے فائدہ لے رہے ہیں. یہ ہمارے پاس جو سمجھ لیں ان کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے, یہ فائنل ہے. ان میں ہر منتھ ان کو 100 ایسے گھرانے ہیں جن کو ہم راشن دیتے ہیں. یہ 3000 کا راشن ہے جو 1000 میں دیا جاتا ہے, اور اس میں ہم نے ایسے لوگ علیحدہ سے رکھے ہیں جو تقریباً کوئی 40-50 کے قریب ہے جن کو بالکل فری دیا جاتا ہے, ان سے پیسے نہیں لیے جاتے. اور باقی ہم نے جو ڈیلی ڈسکاؤنٹ راشن ہے اس میں بھی تقریباً 30%, 25 تک ڈسکاؤنٹ ہے جو عام ضرورت مند لوگ ہیں, وہ یعنی کہ جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو میم یہ پھر اس سے میں آپ کے ملتا جلتا سوال جو ہماری موجودہ حکومت ہے انہیں بہت زیادہ احساس تھا, انہوں نے بہت سے احساس کے نام سے پروگرام شروع کیے. لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک احساس راشن کے نام سے سٹارٹ کیا ہے کہ جی آپ سٹور پہ جائیں گے, اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, اور آپ اگر 1000 کی چیز لیں گے تو وہ حکومت پے کرے گی, اور اگر آپ 2000 کی لیں گے تو 1000 روپیہ آپ دیں گے, 1000 روپیہ حکومت دے گی. تو آپ اپنے سٹورز کو کیا گورنمنٹ میں رجسٹر کرانا چاہیں گے؟ میں بالکل چاہوں گی, کیونکہ اس میں پھر بہت سارے ایسے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا کہ جن کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی تک اس اسٹور میں کسی کا کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی ہیلپ ہو, ہمیں کوئی ایسی فائنانس ہیلپ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہم خود ہی اس کو ابھی تک رن کر رہے ہیں الحمدللہ, اور وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اور جو اسٹاک ہے وہ سمجھ لیں ہمارا دوسرے تیسرے دن بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں دوسری چیزوں کے لیے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوئی, ابھی بھی میں پریشان نہیں ہوں. مجھے اللہ پاک پہ بڑا بھروسہ ہے اور اس میں اللہ کے نیک بندے ضرور آئیں گے, لیکن اس کی ڈیمانڈ اس قدر زیادہ ہے کہ اب میں سوچتی ہوں کہ اس میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس میں شامل ہوں, اور ہم سب مل کے ان لوگوں کے لیے کچھ سوچیں.
میم بہت سی این جی اوز ایسی ہوتی ہیں جو نام نہاد این جی اوز، یا ہم میڈیا پہ بات کریں یا لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں جی بس انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر لیا ہے اور گورنمنٹ سے ان کے پاس جو ہے نا بجٹ آ جاتا ہے، یا ان کو جو ہے نا ٹیکس ان کے چیزیں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے؟ ہر صورت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں جو بھی انسان اس میں کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہوگا، میری وجہ سے کوئی کھانا کھائے گا، میری وجہ سے کوئی راشن لے جائے گا، میری وجہ سے کوئی جیل سے قیدی چھوٹ جائے گا. یعنی وہ اس کی گردن چھڑانا چاہ رہا ہوتا ہے. کیسے؟ کیا روز حشر ایسے لوگوں کی گردن پکڑی نہیں جائے گی؟ وہ ان چیزوں کا پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں. میم ایک دو کوشچن لاسٹ آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں، دنیا بھر کی طرح کہ پاکستان میں بھی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. ایک تو ان کے لیے کوئی آپ پیغام دے دیں کشمیریوں کے لیے، جو ظلم و بربریت کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کا پیغام دے دیں. دوسرا آپ ہماری نیشنز کو جو استطاعت رکھتے ہیں لوگ، یا جو آپ کی طرح بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن ان کو اس طرف رجحان نہیں ہے یا اس طرف کچھ کرنا نہیں چاہتی کوئی دوسرے لوگوں کے لیے، ان کو بھی پیغام دے دیں. دیکھیں جو کشمیر ہے، ہمارے مسلمان ہیں، ہمارا ان پہ ہم دکھی ہوتے ہیں. ظاہر آج بھی ساری عوام اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ آج کا دن جو ہے وہ منا رہی ہے کشمیر ڈے کے حوالے سے. تو ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. پاکستان سمیت جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں، میری ان سے اپیل ہے یہ کہ آپ اس کا نوٹس لیں. دیکھیں 70-75 سال ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. بچے جو ہیں وہ مائیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ذرا سا بھی کوئی بچہ بڑا ہے تو اس کو کہیں بھیج دیں، چھپا دیں، پوری زندگی ان کی شکل نہ دیکھیں، لیکن وہ زندہ رہیں. تو ایک زندگی کے لیے وہاں پہ وہ ترس رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں. تو دیکھیں ایک اب میں کیا بات کروں، کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے. دیکھیں اگر کشمیر ہماری شاہرگ ہے تو اس پہ کتنی ضربیں لگ رہی ہیں، کتنے وار ہو رہے ہیں، اس کو کیسے کاٹا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں. سوچیں ذرا اس کو، کیا ہم زندہ ہیں اس کے باوجود بھی؟ جب ہماری شاہرگ پہ چھری پھیر رہی ہے پھر ہم کیسے زندہ ہیں؟ جی شکریہ میم. آپ ہماری نوجوان نسل کو، یا ہماری وہ خواتین جو گھر بیٹھے اور جن کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے دین کو سمجھیں. جب آپ دین کو سمجھیں گے تو بہت سی باتوں میں اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور سب لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں. جب آپ دوسروں کے لیے آسانی بانٹیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اپنے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کی جو پریشانی ہے وہ اللہ پاک خود ہی حل کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی شکریہ میم.